أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बारान रहमत विद मी सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इतवार का रोज़ और अब अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं तो यकीनन अब ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। घरों में रौनकें चहल पहल ईद के हवाले से बढ़ रही हैं। लोग ख़रीदारी के घर से बाहर भी निकल रहे हैं। कुछ अगर ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ हैं कि जी हमने लोगों को दावत पर बुलाना है, कुछ ख़ानदान के रिश्तेदार ऐसे हैं जिनसे मिलना ज़रूरी है, जिनकी दावत करना ज़रूरी है, तो आई थिंक वो तमाम तर जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस अशरे में होती हैं। और कहीं ना कहीं इन दुनियावी ज़िम्मेदारियों में हम भूल जाते हैं कि ये दरअसल मग़फ़िरत का, फ़ॉरगिवनेस का अशरा है। और ये वो सातें हैं, ये वो दिन हैं जिसमें हम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, उनका रहम, उनका करम मांग सकते हैं और अपने गुनाहों पे एक तरह से जब हम गिल्टी हैं तो नई आदतों को भी अपने अंदर लेके आ सकते हैं। कोई ऐसी आदत जो आपको लगता हो कि आपके लिए बड़ा मुश्किल है छोड़ना, आप एक तरह से तहैया कर सकते हैं। और आज जैसे कि शुरुआत कारी असदुल हक साहब ने सूरह फातिहा की तिलावत से की। ये एक दुआ भी है और साथ साथ अल्लाह ताला का फरमान भी है। इसको अगर देखा जाए तो इसकी पहली 3 आयात में हम अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहे हैं और साथ ही साथ अल्लाह ताला से मदद तलब भी कर रहे हैं। असद भाई, आप जब इन आयात को देखते हैं जिनको हम अल्हम्दुलिल्लाह दिन में कई दफ़ा दोहराते हैं, ये नमाज का बड़ा अहम हिस्सा भी है, इससे क्या सबक मिलता है? मुझे लगता है छोटे बच्चों को जब ये दुआ याद कराई जाती है सूरह फातिहा तो उनको शायद इसके असल जो माने हैं वो नहीं बताए जाते। पहले जल्दी जल्दी नमाज सिखाने के गर्ज से हम उनको सिखा देते हैं और फिर सारी ज़िंदगी इतनी अहम दुआ हम बग़ैर समझे पढ़ रहे होते हैं। बगैर समझे पढ़ रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये सिर्फ आजकल के बच्चों के लिए नहीं, हमारे साथ भी ऐसे ही था। हम भी इसको याद तो कर लिया, लेकिन अब जब इसको सुनते हैं या इसकी तफसीर पढ़ते हैं या इसकी तशरीह अच्छे तरीके से गौर से सुनते हैं तो ये तो पूरी दुआ है। और पूरे कुरान का जो मग़ज़ जिसे कहा जाता है सूरह फातिहा,
اور سورہ فاتحہ جو ہے جب میں اسے میں نے خود جان بوجھ کے اس کا انتخاب کیا کہ یہ قرآن پاک کی اتنی خوبصورت جو ہے وہ صورت ہے، ابتدائی صورت ہے سورہ فاتحہ، یعنی ابتدائی صورت بالکل. اور اس کے 4 نام جو عرب کے ایک خاص ان کا انداز ہے محبت کرنے کا. جب وہ کسی چیز سے عرب لوگ محبت کرتے تھے تو اس کے مختلف نام رکھے جاتے تھے. تو جب وہ اس سے محبت کرتے، سورت سے محبت کی، تو اس کے 4 نام الکافیہ، الشافیہ، ام القرآن، اساس القرآن. تو اس طریقے کے یہ 4 نام یہ ویسے بھی معلوم ہونے چاہیے. اور نماز کا اہم ترین جز، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. اور اگر اس کی ایک ایک آیت کو آپ صرف اس کی پڑھتے جائیں، اس کا ترجمہ پڑھتے جائیں، تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ دعا کے بعد درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دوبارہ سے آپ اس کی جو ہے وہ دوبارہ سے پڑھ لیں تو آپ کی دعا پوری ہوگی. نہیں آپ دیکھیں جو لوگ ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں ہمارے پیارے، ان کے لیے بھی اگر ہم نے فاتحہ پڑھنی ہے وہاں پہ بھی ایک اہم جز ہے. زندہ ہیں تب بھی یہ آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے، اور یقیناً اس کے جو احکامات ہیں اگر ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور سیدھے راستے پہ یعنی صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے مدد چاہتے ہیں. مجھے یہ بتائیے اسد بھائی کہ اگر ہم اس فورگیونیس کے اشرے کو دیکھتے ہیں، مغفرت کے اشرے کو دیکھتے ہیں، انسان پرخطا ہے، چھوٹی بڑی ہم بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہیں، اور کئی دفعہ ہم تہیہ کرتے بھی ہیں کسی برائی کو چھوڑنے کا تو ہمارا ارادہ بہت دیر تک مصمم رہ نہیں پاتا. یعنی ہم ایک آدھ ہفتہ اچھی پریکٹس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ایسا لگتا ہے پرانی روش پہ آ جاتے ہیں. تو کیا ہمیں دل برداشتہ ہو جانا چاہیے کہ ہم مستقل استغفار نہیں کر پا رہے؟ استغفار اور توبہ دیکھیں یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. آپ تو خیر ماشاءاللہ بہت اچھا سا جانتی بھی ہیں اور آپ کو معلوم بھی ہے، لیکن ہم لوگ توبہ جس طریقے سے کرتے ہیں اس کے بعد پھر وہی جو توبہ جس کی جاتی ہے اس کے بعد پھر وہی کام دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کہتے ہیں کہ وہ دیا اپنی امت کے لیے اس لیے کہ وہ اپنی بخشش کروا سکے، اپنی مغفرت کروا سکے. تو دل برداشتہ بالکل نہیں ہونا چاہیے اس پاک ذات سے کہ جو ہم اتنی کوتاہیوں کے باوجود، اتنی نالائقیوں کے باوجود جو ہے وہ ہمیں ہر نعمت سے نواز رہا ہے. اور جب وہ اپنی کہتے ہیں کہ 70 پاؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا. بے شک، یعنی اس کی کبریائی، اس کی رحیمی، اس کی غفاری کے حوالے سے ہمیں چیزوں کو طلب کرنا چاہیے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دیکھیں کہا جاتا ہے کہ توبہ اور استغفار کے دروازے آپ کی آخری سانس تک کھلے ہیں. جب تک حالت نزا تک انسان نہیں پہنچ جاتا اس وقت تک بھی وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور رجوع کر سکتا ہے. تو اسی امید کے ساتھ آج پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اس اشرے میں، جبکہ یہ استغفار کا اشرہ ہے. میں ضرور چاہوں گی کہ آپ ہم سب کو، میری پوری ٹیم کو، پورے وطن پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں